الصلاۃ، اس کے بعد نماز کا حکم آیا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے توبہ کا حکم دیا، پہلے وہ توبہ کر لیں، وہ کفر سے توبہ کریں، مسلمان ہو جائیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں پھر لازم آ جائیں گی جب مسلمان ہو جائیں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز بھی لازم ہوگی اور زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صرف یہی پر حکم نہیں دیا اقیموا الصلاۃ، بلکہ مالک کائنات نے کتاب اللہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا، نماز کی پابندی کرنے کا۔ لیکن ہم ہیں، وہ تو مشرک تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود پھر گھروں کے اندر سوئے پڑے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے اور کس لیے پڑھا ہے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کیا کلمہ وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا کیا مطالبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے، اٹھتے ہیں، اٹھ کر پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی نہیں پڑھی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ کہہ دیتے ہیں بچہ اٹھتا نہیں ہے، بچے کو جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت اٹھے گا، جب اس کو اٹھایا نہیں جائے گا تو پھر کیسے اٹھے گا؟ میں تو اٹھا کے آ جاتا ہوں، وہ اٹھتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، خود ساتھ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، 7 سال تک اس کو تلقین کی جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کو واعظ کیا جائے، نماز کی طرف لگایا جائے، 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی جائے، اس کو مارا جائے، اس کو زد و کوب کیا جائے، تو پھر نماز کی طرف لے کر آئے۔ ہمارا معاشرہ نمازی کیوں نہیں بنتا؟ ہم خود نہیں کہتے ہیں، خود آ جاتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں کہا جاتا۔ بچوں کو اگر کہہ دیا جائے تو کہہ کر تھوڑا سا ہلا کر، تھوڑا سا کہہ کے بس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے فرض ادا کر دیا۔ یہ کیسا فرض ہے؟ رب العالمین نے فرمایا زد و کوب کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بعد زد و کوب کیا جائے، مارا جائے، پھر لے کر آیا جائے۔ اور ہم بچوں پر توجہ نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں جی میرا بچہ نمازی نہیں بنتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ پڑھے گا کیسے جب خود نہیں لے کر آتے؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی زکوٰۃ 1 رسی بھی دیتا تھا، وہ 1 رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اتنے شدید ترین الفاظ، واللہ لاقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جو کوئی، اللہ کی قسم ہے میں ان لوگوں کو ضرور، ان لوگوں کے ساتھ ضرور لڑوں گا، ضرور ان کو مار دوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز نہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، سیدنا امیر المومنین، سیدنا خلیفۃ المومنین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دورہ خلافت آیا تو لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں ایک قافلہ بناؤں گا اور اس کو حکم دوں گا کہ جو کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، 1 رسی کی زکوٰۃ، 1 رسی زکوٰۃ بھی دیتا تھا وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کو بھی قتل کر دوں گا، اس کے ساتھ بھی لڑوں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے اے خلیفۃ المومنین، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان سے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جب 1 رسی بھی اس نے جو زکوٰۃ کی بنتی ہے اس نے دینی ہے وہ بھی نہیں دے گا، میں اس رسی کے بدلے بھی اس کو ماروں گا، اس رسی کے بدلے بھی اس سے لڑوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کی مسلمانی ہے؟
اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، پھر وہ نماز قائم کرے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو پھر ان کی راہ کو چھوڑنا ہے، مگر ان کی راہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے بخشنے والا یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اس نے کفر کیا تھا، اس نے مکمل طور پر انکار کیا ہوا تھا، وہ کافر تھا۔ جب اسلام لے کر آیا اللہ رب العالمین اتنے غفور ہے کہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر رحم کیا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے اس کو دین اسلام کی طرف، دین حقہ کی طرف اس کا رجوع کروا دیا اور اس کا رخ اس طرف ہوا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس پر رحم بھی کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔